السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ منتقمون. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، البتہ ہم ضرور چکھائیں گے ان کو من العذاب الادنی، چھوٹے چھوٹے عذاب، دون العذاب الاکبر، بڑے عذابوں کے علاوہ. لعلہم یرجعون، شاید وہ رجوع کر لیں، پلٹ آئیں، اپنے اللہ سے ٹوٹے رشتے جوڑ لیں. اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں، کوششوں، کاوشوں سے اللہ خالق مالک کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا.
رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے منزلوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ، اس کی آبیاری اپنے خونوں کے نذرانے پیش کرتی تھی اور شریعت محمدیہ پہ عمل کرنے کا، ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اے مولا کریم کروڑوں رحمت نازل فرما، علماء محدثین ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی کے منزلوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا ہے۔ عزیز بھائیوں، ملک جس پریشانی اور جس بڑی مصیبت سے دوچار ہے، اس سے آپ سارے بھائی دوست ساتھی بزرگ آگاہ ہیں کہ سیلاب کی بے درد امواج، پانی کی بے درد لہریں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہا کے لے گئے، بچوں سے مائیں چھن گئی، بہنوں سے بھائی سلب کر لیے گئے، اولاد سے باپ کا سائبان اٹھ گیا۔ پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو بیچارے بے سر و سامانی کے عالم میں قسم کرسی کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں، اور کچھ علاقے تو ایسے ہیں کہ جہاں پہ لوگوں کا پہنچنا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ حالات اس قدر ناگفتہ پریشان کن، ہر آدمی جس کے سینے میں دل دھڑکتا ہے وہ پریشان ہے، اور اللہ رب العزت سے آج درد دل سے دعا فرمائیں، اللہ جتنے لوگ اس آزمائش کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اللہ انہیں جلد از جلد اس سے آزادی عطا فرمائے۔ اللہ اس عذاب سے، اس مصیبت سے، اس آزمائش سے، اس پریشانی سے اللہ جلد از جلد ان کے لیے نکلنے کی راہ متعین فرما دے۔ یقیناً کتاب و سنت کا سینہ اللہ کے قرآن کے اوراق کو پلٹا جائے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھا جائے، تو یہی بات روزے روشن کی طرح کھل کر سامنے آتی ہے کہ بر و بحر کے اندر خشکی و تری میں جتنی بھی پریشانیاں جنم دیتی ہیں، جتنے بھی مصائب و آلام ڈر کے آسمانی بن کر برستے ہیں، جتنے بھی غموں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، اس کے پیچھے انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ سورۃ الروم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جتنا فساد برپا ہے بر و بحر میں، خشکی و تری میں، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ کیوں؟ رب ذوالجلال والاکرام نے بارہا مقامات پر اس بات کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے۔ قرآن کریم بار بار اس بات کی تلقین کر رہا ہے، اپنے اخلاق سیدھے کرو، اپنے معاملات سیدھے کرو،
اپنا کردار درست کرو، اپنے رہنے سہنے کے حالات کو کتاب و سنت کے تابع کرو، اپنے آپ کو اللہ کے عابد اور زاہد بندے بناؤ، اپنے آپ کو کتاب و سنت کے مطیع اور فرما بردار کرو۔ جب بار بار آوازیں آنے کے باوجود، پیغام ملنے کے باوجود ہمارے حالات وہی جو کہ تو ہیں، تو پھر رب ذوالجلال والاکرام اپنی طرف سے سرزنش کرتے ہیں۔ اللہ پھر مختلف قسم کے عذاب بھیجتے ہیں، اللہ مختلف قسم کی پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ کیوں؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، اللہ فرماتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں۔ کیوں بھیجتے ہیں؟ اس کے پیچھے کون سی چیز کا فرما ہے؟ فرمایا اس لیے کہ دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب نہیں ہم بھیجتے، بڑے عذاب آئیں تو سب کچھ انڈیا میل کر دیں، مٹا دیں پوری دنیا کو۔ یہ اللہ فرماتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے عذاب چکھاتے ہیں۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ رجوع کر لیں، اپنے اللہ کی طرف لوٹ لیں۔ جو بے نماز ہے وہ طائب ہو جائے، جو بدکار ہے وہ بدکاری سے پیچھے ہٹ جائے، کم تولنے والا کم تول سے بچ جائے، جھوٹ اور فراڈ کرنے والا جھوٹ سے باز آ جائے، فراڈیاں لگانے والا فراڈ سے طائب ہو جائے، چوریاں چکاریاں ڈاکے رہزنیاں کرنے والے بچ جائیں، اللہ کی طرف واپس پلٹ آئیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ سارا کچھ کس لیے آ رہا ہے؟ اللہ کی قسم، اس پانی کو جس پانی نے ان لوگوں کو ہوتے دیے، جس پانی نے ان کے مال مویشی بہا دیے، جس پانی نے ان کی فصلیں برباد کر دی، جس پانی نے ان کے بچے ڈبو دیے، جس پانی نے ان بچوں سے مائیں چھین لی، باپ کا صاحبان سرب کر لیا، کیا وہ پانی اس علاقے میں نہیں آ سکتا؟ اس پانی کے رخ کو رب اس طرف نہیں موڑ سکتا؟ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن میرے بھائیوں، محمدی مسجد میں آنے والے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمارا رب ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، ہمارا رب ہمیں تنبیہ کر رہا ہے، ہمارا خالق و مالک ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کر رہا ہے۔ اگر میں تمہیں غوطے دے کے بھی سمجھانا چاہوں تو سمجھا سکتا ہوں، لیکن تمہیں غوطے دیے بغیر، تمہیں پریشانیوں میں مبتلا کیے بغیر، تمہیں دکھوں کے اندر مبتلا کیے بغیر میں رب تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ انہیں دیکھ کر اپنے قبلے درست کر لو، ان ڈوبتے ہوئے کو، ان غوطے کھاتے ہوئے اور پانی کی بے درد اموات کے سامنے جو لوگ پریشان حال ہیں، انہیں دیکھ کر تم اپنے حالات کو ٹھیک کر لو جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم نے انہیں دیکھ کر اپنا قبلہ درست نہ کیا تو پھر کہیں ایسے نہ ہو ان سے بھی کٹھن حالات کا تمہیں سامنا کرنا پڑے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، ہم چھوٹے چھوٹے عذاب لاتے ہیں۔ کیوں لاتے ہیں؟ فرمایا اس لیے لاتے ہیں تاکہ تم رجوع کر لو، تم اپنے اللہ کی طرف پلٹ آؤ، تم اپنے خالق و مالک رب العالمین کے سامنے اپنی غلطیوں کوتاہیوں کے اعتراف کر کے اپنے رب کو منا لو، اپنے رب سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑ لو۔ اور اگلے الفاظ پہ خاص طور پہ توجہ فرمائیں، اللہ رب العزت کا کیسا عظیم پیغام ہے۔ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، آج اپنے گھر جا کے قرآن کی آیات و بینات کو اپنے ترجمے سے قرآن لے کے ترجمہ پڑھنا۔ اللہ رب العزت کا پیغام کیسا عظیم ہے۔ سورۃ السجدہ ہے اور 21واں پارہ، 21ویں پارے کی 21 اور 22 نمبر آیت کریمہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں۔ پیچھے زلزلہ آیا، کتنا نقصان ہوا، اب سیلاب آیا، کتنا نقصان ہوا۔ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں، چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہیں۔ اللہ کی طرف سے ہمیں تنبیہ ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں وارننگ ہے، رب ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ میرے بندو، وَمَنْ
اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا گناہگار، اس سے بڑا اللہ کا نافرمان، اس سے بڑا اللہ کا باغی کون ہو سکتا ہے؟ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، جسے قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے سنائی گئی ہو، جسے رب کی آیات بینات سے آگاہ دیا گیا ہو، جسے قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا گیا ہو، جسے حدیث رسول پڑھ پڑھ کے سنائی گئی ہو، لیکن سننے کے باوجود، قرآن سننے کے باوجود، حدیث سننے کے باوجود، ثم اعرض عنہا، اس نے پھر بھی راضی رکھا، اپنے رب سے ٹوٹا ہوا رشتہ نہ استوار کیا، اس نے اپنے گناہوں سے پھر رجوع اللہ نہ کیا، اپنے گناہوں سے پھر بھی تائب نہ ہوا، فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ رب سوال کر رہے ہیں، استفہام ہے، استفہام انکاری ہے۔ اللہ فرماتا ہے بتلاؤ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جسے قرآن بھی سنایا گیا، جسے حدیثیں بھی سنائی گئی، جسے مختلف تاریخ کے واقعات بھی سنائے گئے، لیکن اس نے اپنے آپ کو پھر بھی تبدیل نہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، پھر سنو ہم مجرموں سے انتقام لیتے ہیں۔ بھول جائیے پھر آپ کا رب آپ کو ایسی چھوڑ دے گا نہیں۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ہم مجرموں سے انتقام لیتے ہیں، کبھی پانیوں کے تھپیڑوں سے انتقام لیتے ہیں، کبھی زلزلوں سے ہم انتقام لیتے ہیں، کبھی زمین کا سینہ کھول دیتے ہیں ان کے لیے، انہیں زمین میں دنسا کے ہم ان سے انتقام لیتے ہیں، کبھی ہم آسمانوں سے ایسی بارشیں نازل کر دیتے ہیں جو بارشیں ان کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بن جاتی ہیں، کبھی ہم کسی انداز میں کبھی کسی انداز میں ہم انتقامی کاروائیاں کرتے ہیں، اور ہماری انتقامی کاروائیوں سے ان کی تدبیریں پھر انہیں بچا نہیں سکتی۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، قوم والوں نے اللہ کے نبی کی بات کو نہ مانا، رب کے نبی نے اپنے اللہ کے حضور دعا کی، اے اللہ رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہوں میری مدد فرما، اے اللہ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اے اللہ میں نے رات کے سناٹے میں، رات کی سیاہ چادر میں، رات کی تاریکیوں میں بھی تیری توحید کی دعوت دی ہے، اور انہیں اپنے اخلاق کو سنوارنے کی، اپنے کردار کی نوٹ پلٹ کرنے کی دعوت دی ہے۔ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، دن بھی رات بھی صبح بھی مساء بھی صبح بھی شام بھی انہیں میں نے دعوت دی ہے، لیکن اللہ انہوں نے میری دعوت کو نہیں مانا، فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، یہ تو بھاگ جاتے تھے، اعراض کر جاتے تھے، کہتے تھے نوح کون سا طوفان تو لائے گا، کون سا عذاب تو لائے گا، جو لانا چاہتا ہے ہمیں لا کے تو دکھا۔ پھر میرے بھائیوں چشم فلک نے دیکھا، قرآن گواہ ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی سچی گواہی ہو سکتی ہے؟ قرآن سے بڑھ کر کوئی سچی گواہی ہو سکتی ہے؟ من اصدق من اللہ حدیثا، من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن کریم کے بارے میں سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، لوگ مزاح کر رہے ہیں نوح ان پہاڑوں میں کشتی کیسے چلاؤ گے؟ کیوں؟ انسان کی عقل بڑی تھوڑی سی، بڑی محدود سی عقل ہے، یہ سوچتے ہیں پہاڑوں میں پانی کہاں سے آئے گا، یہ سوال جو کس قدر بڑی پریشانی بنی ہے وہ پانی کہاں سے آیا ہے۔ جن لوگوں نے پہاڑوں کے سفر کیے، پہاڑی رستوں میں پہاڑی گزرگاہوں سے جو گزرے ہیں، وہ جانتے ہیں جب پہاڑوں پہ بارش برستی ہے، پھر سلائڈنگ ہوتی ہے، پتھر گرتے ہیں اور اس کے سامنے پھر کوئی چیز نہیں تھمتی،
پورے پورے روڈ بہا کے لے جاتے ہیں سڑک۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے انتقام کے سامنے کوئی ہماری تدبیر نہیں چل سکتی، کوئی تدبیر نہیں چل سکتی۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ کہنے لگے نوح کشتی کہاں چلاؤ گے، ان پہاڑوں میں کشتی چلے گی؟ ساتھ استہزاء کر رہے ہیں، ساتھ مزاح کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم۔ اللہ کی قسم رب ذوالجلال والاکرام نے آسمانوں کو حکم دیا، آسمان سے پانی ایسے آ رہا ہے جس طرح بڑے بڑے پیر لگے۔ زمین کو حکم دیا، زمین پانی نکال رہی ہے، زمین سے بڑے بڑے چشمے پھوٹ رہے ہیں پانی کے۔ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی کے اوپر ہے۔ بیٹے سے کہا بیٹے، اور کشتی کیسے چل رہی ہے؟ پہاڑوں میں جہاں لوگ کہتے تھے نوح یہ کشتی کہاں چلے گی، رب کا قرآن کہتا ہے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ۔ اتنی امواج تھی، اتنی لہریں تھی پانی کی جس طرح پہاڑوں کی لہریں، پہاڑ ہوتے ہیں، پہاڑوں کے برابر پانی کی لہریں آ رہی ہیں۔ کہاں پہ؟ جہاں پہ لوگ استہزاء کرتے، مزاح کرتے، کہتے تھے نوح کہاں چلاؤ گے کشتی؟ ایک ایک لہر پہاڑوں کی طرح ہے۔ قرآن کہتا ہے فی موجن کالجبال، جبال پہاڑ کو، جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، جبال پہاڑ، جبل کی جمع ہے، جبال پہاڑوں کی مانند اس قدر اونچی اونچی پانی کی لہریں آ رہی ہیں۔ اور سیدنا نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا، میرے بیٹا آ جاؤ میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹا کیا کہتا ہے میں چوٹی، پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چڑھ کے اپنے آپ کو بچا لوں گا، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، وہاں کہاں سے پانی آئے گا؟ ابھی باپ بیٹے کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے پانی کی ایک موج کو حکم دیا وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ ایک موج آئی، حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے اس بچے کو بہا کے لے گئی۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام بھی پریشان ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم یہ رب ہمیں پاکن دے رہا ہے، ہمارا رب ہمیں تنبیہ کر رہا ہے، اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ رب کائنات نے ہمیں کسی آزمائش میں ڈالے بغیر تنبیہ کر دی۔ انہیں دیکھ کر اپنے حالات ٹھیک کر لو تو اچھے رہو گے۔ اگر تم نے اپنے حالات کے دھارے کو نہ بدلا پھر ان سے بھی بڑی آزمائشیں تمہارے اوپر پڑ سکتی ہیں۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے، افسوس ستم کی بات یہ ہے کہ ہمارے بھائی وہ ڈوب رہے ہیں، پانی میں غرق ہو رہے ہیں، مال مویشیوں کے بہہ گئے، اونٹ بہہ گئے، گائے بہہ گئی، بچے بہہ گئے، غرق ہو گئے، پانی میں ڈوب گئے۔ اور جو لوگ امدادی کاروائیاں کر رہے ہیں، امدادی کاروائیاں کرنے والوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ امدادی کاروائیاں کرنے والے جو وہاں امداد لے کے جا رہے ہیں ان کو لوٹا جا رہا ہے، ان کو مارنے کے لوگ ڈرتے ہیں۔ حالات یہ کیوں نہ ہوں؟ اور پھر ادھر خیمہ پہلے 500 کا پھر 700 کا ہوا، اب خیمہ ہو گیا 1400 کا 1800 کا۔ کیوں؟ وہ ڈوب رہے ہیں، امدادی کاروائیاں تو لوگوں نے کرنی ہی کرنی ہیں، لہٰذا ہم کیا کریں؟ ہم جو کچھ لوٹ سکتے ہیں وہ اسلحہ کے زور پہ لوٹ رہے ہیں، ہم دکان پہ بیٹھے ہوئے ڈاکو بن کے لوٹ رہے ہیں۔ جب یہ ہمارے معاشرتی حالات ہوں گے تو کیا ہم اپنے اللہ کی طرف رجوع کر سکیں گے؟ جس بندے کی یہ کیفیت ہو وہ کیسے اپنی نوکل کرے گا؟ وہ کیسے اپنا کردار ٹھیک کرے گا؟ وہ کیسے اپنے حالات کو بدلے گا؟ اور میرے بھائیوں، ایک وہ بھی لوگ تھے جاپان کے اندر، ایک عورت فٹ پاتھ پہ بیٹھی ہوئی کچھ چیزیں بیچ رہی ہے۔ کسی نے پوچھا کتنے کی ہے، ریٹ پوچھا، تو جس طرح تھوک کی مارکیٹ سے چیز مل رہی تھی اسی ریٹ پہ وہ عورت جو ٹوکری اٹھا کے بیچنے والی ہے وہ بھی اسی ریٹ پہ دے رہی ہے۔ کسی نے اس سے پوچھا آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ جب
اسی ریٹ سے ادھر لا کے بھی دے رہی ہو تو آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگی میری قوم اس وقت آزمائش میں ہے، میرے ملک کے لوگ اس وقت آزمائش میں ہیں، اور میں یہ چاہتی ہوں اس آزمائش کے اندر میں جتنا حصہ ڈال سکتی ہوں اتنا تو ڈالوں۔ یہ کن کی سوچ ہے؟ یہ غیر مسلم عورت ہے، غیر مسلم۔ اور جہاں تک بات ہے ہماری، ہم کہتے ہیں اکٹھا کر لیں، اور ہماری قوم کا مزاج ہی یہ ہے، جب حالات ایسے پریشان کن بنتے ہیں لوگ کہتے ہیں جمع کر لو، چھوڑ جب کر لو۔ اور بھائیو یہ تو سوچو جب اللہ کی طرف سے عذاب آتے ہیں کہ آپ کی سٹرانگ کردہ چیزیں بچ جائیں گی۔ آپ اگر یوٹیوب کے اوپر دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں لگی ہوئی گندم کی گولیاں، ہزاروں کی تعداد میں لگی ہوئی گندم کی گولیاں پی گئی اور گندم اگی ہوئی ہے گولیوں کے اندر، کسی کام آئی؟ چاول بہ گئے کیا؟ جو بیگ تھے وہ بیگ نہیں بیگ؟ کیا جو نظام زندگی تھا وہ سارا معطل نہیں ہو گیا؟ کیا وہ سارے لوگ بیکاری تھے جو آج بیکاری ہیں؟ آج وہ بیچارے ایک ایک چاول کی پلیٹ کے لیے ترس رہے ہیں، اے سی میں گرمیوں کا سیزن اے سی میں گزارنے والے آج پریشانی اور غم کے عالم میں پانی خشکی کی تلاش کر رہے ہیں، کہیں انہیں خشکی نظر آیا تو آپ کیا کریں؟ ایک دفعہ مصر میں سیلاب آیا، امام مقریزی نے المواعظ والے دیوار میں لکھا ہے مصر کے اندر سیلاب آیا اور سیلاب کے فوراً بعد پھر قحط سالی پڑ گئی۔ قحط پڑنا ہی تھا اور کیا ہونا؟ فصلیں برباد ہو گئی، مال مویشی مر گئے، جانیں نقصان ہوئے، پریشانیاں بڑھی، قحط سالی پڑ گئی۔ ایک عورت نے جواہرات، ہیرے جواہرات سنبھال کے رکھے ہوئے، آج بھی امام مقریزی کی کتاب المواعظ والے دیوار کو پڑھ کے دیکھیں، امام مقریزی لکھتے ہیں صبح یہ عورت نکلی جواہرات اور ہیروں کا ٹوکرا اٹھا کر سر پہ اٹھائے ہوئے لوگوں میں آوازیں دے رہی ہے میرے سے یہ زیورات لے لو، جواہرات لے لو اور مجھے ایک وقت کا کھانا میسر آ جائے۔ مدرسین لکھتے ہیں صبح سے لے کے شام تک جواہرات اٹھائے پھرنے والی عورت کو ایک وقت کا کھانا نہیں شام تک میسر آ سکتا۔ اس نے ان جواہرات کو پھینکا اور کہنے لگی ان جواہرات کو میں نے کیا کرنا ہے جن جواہرات کے عوض میں مجھے ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں آ سکتا۔ اور بھائیو جب اللہ کے عذاب آتے ہیں پھر یہ چیزیں کام نہیں کرتی۔ اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے اللہ سے ڈریے، اپنے معاملات درست کیجئے۔ جب کبھی کوئی ایسے حالات قوم پہ بنتے ہیں پھر اس وقت پہاڑ کی چوٹی پہ نہ بیٹھ جایا کریں، مہنگائی نہ کر دیا کریں، ظلم و ستم کی چٹیاں نہ پیسا کریں۔ جو چیز جس میں جو ریلیف آپ دے سکتے ہیں وہ دینے کی کوشش کیا کریں۔ اور مجھے میرے اللہ کی عظمت کی قسم ہے اگر ہم میں سے ہر بندہ یہ عزم اور ارادہ کر لے اللہ کی فضل و کرم سے، اللہ کی فضل و کرم سے لوگوں کی داد رسیدی ہوگی اور ہمارے گھروں میں اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں بھی ہیں۔ لیکن اگر ہم اسی طرح لوٹ مار پہ لگے رہے، دکاندار بھی لوٹ رہا ہے، تاجر بھی لوٹ رہا ہے، تھوک پہ دینے والا بھی لوٹ رہا ہے، کریانہ بیچنے والا بھی لوٹ رہا ہے، ہر کسی نے لوٹنے پہ ہی اگر سوچ فکر بنائی ہوئی ہے تو پھر میری بات یاد رکھیں کبھی ہمارے حالات بدل نہیں سکتے، پھر پریشانیاں بڑھیں گی اور بڑھ رہی ہیں اور بڑھیں گی۔ اگر حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہوگا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ جو قرآن کی آیات سن لینے کے بعد بھی، حدیث رسول سے بات کر لینے کے باوجود بھی اپنے حالات ٹھیک نہیں کرتے، اعراض، بے راروی اور اعراض کیے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں سے انتقام لینا ہماری ذمہ داری ہے، اور جس سے رب انتقام لے اسے کائنات کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ اور کیسے بچ سکتے ہیں؟ رجوع کر لیں،
لوٹ آئے کتاب و سنت کی طرف، اپنی زندگی بہتر کرنے کی طرف لوٹ آئے۔ یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ قرآن کریم کے 11ویں پارے میں اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، قوم نے بڑا ستایا، تھکے ماندے حضرت یونس علیہ السلام ناراض ہو کر نکل گئے، اور اللہ کی قسم قوم والوں نے پیچھے سے قوم نے پیچھے سے تعلق ٹوٹے ہوئے جو اپنے رب سے تعلق ٹوٹا ہوا تھا وہ رشتہ استوار کر لیا، اپنے اللہ سے معذرت کر لی، اپنے رب سے صلح کر لی، اپنے اللہ سے صلح کر لی۔ جب انسان اپنے مالک سے صلح کر لیتا ہے، اللہ تو کہتے ہیں میرے بندے آ، تو چل کے آئے گا میں بھاگ کے آؤں گا، آ تو صحیح۔ اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، پیچھے سے قوم نے کیا کیا، جب اللہ کے عذاب بادل بنے، حالات دیکھے کہ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر پڑ رہا ہے، اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کی قوم نے اسی وقت اپنے رب کے سامنے التجا کی۔ رب ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے؟ فلولا ولو جاءت كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، ایک قوم یونس ہے، یونس علیہ السلام کی قوم، جب انہوں نے عذاب کو اپنے آتے ہوئے دیکھا تو فوراً اپنے اللہ کی طرف رجوع کر گیا، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ لما آمنوا، اللہ کہتا ہے جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، دنیا میں ذلیل کر دینے والا، رسوا کر دینے والا جو عذاب تھا، ہم نے اس عذاب کو ختم کر دیا، اور یونس علیہ السلام کی قوم کا رجوع اللہ، اپنے رب کی طرف رجوع کرنا، رب کائنات نے قبول فرما کے آئے ہوئے عذاب کو رب کائنات نے ٹال دیا۔ اور میں نے پچھلے خطبوں میں واقعہ بھی آپ کے سامنے آپ کو گزار کیا تھا کہ ہارون الرشید بادشاہ کے دور میں سیلاب آیا۔ امام بغدادی نے تاریخ بغداد میں لکھا ہے ہارون الرشید بادشاہ کون تھا؟ نیک بندہ تھا، اچھا انسان تھا، رجوع اللہ کرنے والا تھا۔ اسے پتا چلا کہ سیلاب کا سارا رخ بغداد کی طرف ہے۔ ہارون الرشید کیا کرتا ہے؟ گیا مسجد میں، سیدھا مسجد میں جا کے سجدے گر گیا اور کہنے لگا اللہ میری قوم کو، میری رعایا کو میرے اللہ تو معاف کر دے۔ اللہ قصور میری قوم کا نہیں ہے، اللہ قصور میری رعایا کا نہیں ہے، یا اللہ قصور سارا میرا ہے۔ ہاں انا بین یدیک، یہ میں تیرے دروازے پہ ہوں، اپنے سر کو جھکائے ہوئے، اپنی ناک کو زمین پہ رکھے ہوئے، سجدے میں پڑے ہوئے، میرے مالک میں تیرے حضور التجا کر رہا ہوں، اے اللہ میری قوم کو بچا لینا، میں آپ کے سامنے ہوں، جو آپ چاہتے ہیں میرے ساتھ سلوک کر لیں، لیکن میرے اللہ میری قوم کو بچا لے، اے میرے اللہ میری قوم کو بچا لے۔ تاریخ بغداد میں لکھا ہے ہارون الرشید سجدے سے اٹھا، آنسو پونجے باہر گیا، پتا چلا جو جس سیلاب کا رخ بغداد کی طرف تھا، مار کے کائنات نے اس کے رخ کو پھیر دیا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جب بندہ اپنے اللہ کی طرف رجوع کر دیتا ہے اللہ سے معاف کرتا ہے۔ مت سمجھیے اس طرف سیلاب نہیں آیا یا اس طرف نہیں آئے گا، آپ کے سر کے اوپر اتنا بڑا دریائے چناب سیالکوٹ کی جنگ میں بہہ رہا ہے، اور یقین مانے دریاؤں کی روحانیوں اور طغیانیوں کو دیکھ کر بڑے بڑے بہادروں کے کلیجے منہ کو آتے ہیں۔ مختلف قسم کی ویڈیوز آپ فیس بک کے اوپر دیکھ رہے ہیں، کیسے کیسے پانی کی لہریں ہیں، کس قدر بے رحم اور کس قدر بے درد پانی کے یہ پنجے لوگوں کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے آپ کو بچا لیا ہے، اور اپنے اللہ کی طرف رجوع کیجیے۔ اور یہ جو
میں نے جن چیزوں کا تذکرہ کیا ہے ان سے اپنے آپ کو پاک کیجیے. جہاں کہیں اپنی قوم کے لوگوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو ریلیف دے سکتے ہیں وہاں قربانی دینے کی کوشش کیا کریں. جب آپ اللہ کی مخلوق کے لیے قربانیاں دیں گے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، رب کائنات کا وعدہ ہے، اللہ کہتا ہے میرے بندے تو میری مخلوق کے اوپر رحم کر، میں آسمانوں سے تیرے اوپر رحم کروں. الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر آسمانوں سے رب رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں کے لیے رحیم بن جاؤ، آسمانوں سے عرش والا سے میں رب کائنات تمہارے اوپر رحمتوں کے نزول. اور اگر اللہ کے رحمتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے بھائیوں کے لیے رحیم ہو جائیں، پھر اپنے بھائیوں پہ رحم کریں، اپنے بھائیوں کے لیے نرمی کریں. اور جو لوگ اس وقت اس آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں، اس تکلیف سے دوچار ہیں، اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے لیے درد دل سے دعا کیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک دفعہ ایک آزمائش آئی، قحط پڑا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کیا کیا؟ یہ تھے مسلمان اور کتاب و سنت کو جاننے والے حکمران. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کیا کیا؟ سب سے پہلے ریلیف کیمپنی لگائے، سب سے پہلے امداد نہیں طلب کی، ان کے لیے امداد طلب کرو نہیں، فرمانے لگے جتنے علاقوں کے گورنر تھے سارے جمع کر لیں. جمع کر کے سب سے پہلی تلقین کیا کی؟ سب سے پہلی تلقین یہ کی کہ اپنے آپ کو اپنے اللہ کی طرف پھیرو، رجوع اللہ کرو. اپنے علاقے میں جا کے قوم کو رجوع اللہ کی دعوت دو. اس کے بعد جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی معاملت کرو. کیا مانا؟ سب سے پہلے رجوع اللہ، ان کے لیے دعائیں، ان کے لیے التجائیں، ان کے لیے گڑ گڑانا، رب سے مانگنا، اللہ کے ترلے مارنا، اے اللہ ہمارے بھائیوں کی اس مصیبت کو دور فرما. اور آج کے اس خطبہ جمعہ المبارکہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، میرے سمیت آپ تمام بھائی دوست ساتھیوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا جس دن سے سیلاب کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اس دن سے لے کر آج تک ہم نے اپنے سیلاب زدگان بھائیوں کے لیے کتنی دعائیں کی؟ میں یہ نہیں کہتا آپ ہاتھ کھڑا کریں جس نے دعا کی، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا، میرا ضمیر، میرے پاس بھی ایک فیصل اور جج ہے جو مجھے بتلا رہا ہے تو ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر تو نے ان لوگوں کے لیے کتنی دعائیں کی ہیں. آج تو لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اور آپ میری اس گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں. آپ کے پاس بھی ایک فیصل ہے، ایک جج ہے جو آپ کو بھی بتلا رہا ہے اور آپ کے سامنے فیصلہ رکھ رہا ہے. ایک مہینہ ہو گیا یا مہینے سے کم عرصے سے لوگ اس پریشانی کے اندر مبتلا ہیں کہ میں نے آج تک اپنے بھائیوں کے لیے کتنی دعا کی ہے. بھائیوں، ہمارے پاس وہ درد نہیں ہے، ہمارے پاس وہ رحم نہیں ہے، ہمارے پاس اپنے بھائیوں کے لیے کوئی احساس نہیں ہے. اگر ہمارے پاس احساس ہو ہم اپنا مال بھی لگائیں، مال لگانے سے بھی زیادہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں. اور آج درد دل سے آپ سے اپیل کرتا ہوں، ان کے لیے اپنی خلوت کی دعاؤں میں اللہ کی منت کریں، خلوت کی دعاؤں میں اللہ کا ترنا مارے. اے اللہ ہمارے اور بھائیوں کی مدد فرما، اے اللہ کی نصرت و تائید فرما. بے سر و سمانے کی عالم میں آسمان کی نیل کو چھت کے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں. کل مالدار تھے آج فقیر بنے بیٹھے ہیں، کل گھر والے تھے آج گھر سے بے گھر ہو گئے، کل مال و زر والے تھے آج بیکاری بنے بیٹھے ہیں. لوگوں کی امداد کے منتظر، پیٹ میں کچھ ڈالنے کے لیے وہ امداد کے منتظر. بھائیو، وہ آزمائش ہم پہ بھی تو آ سکتی ہے. اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ ہمارے بھائیوں کی نصرت فرمائے، اللہ ان کی تائید فرمائے. اللہ کریم انہیں اس زمانے سے جلد اور جلد نکلنے کی اللہ کے لیے راہ مقرر فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.